السلام علیکم ناظرین KNN کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ محمود۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مظفر آباد ڈویژن میں تو ہو چکا۔ کل 3 تاریخ کو پنچ ڈویژن میں دوسرا مرحلہ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے مظفر آباد سے جو لوگ ڈسٹرکٹ کونسلر منتخب ہوئے ہیں انہوں نے کیا کام کرنے ہیں، کس حوالے سے کام کرنے ہیں، کس طریقے سے کام کرنے ہیں، ان کے تعریفی پروگرامز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں میر غلام مصطفیٰ، پیپلز پارٹی سے ڈسٹرکٹ کونسلر منتخب ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام، تھینک یو جی، آپ نے ٹائم دیا اور مجھے یہ اعزاز بخشا کہ آج میں میڈیا کے سامنے آج میں اپنے آپ کو پیش مصطفیٰ صاحب، میں نے بالکل ایک معمولی سا تعارف آپ کا دیا، صرف آپ کا نام بتایا اپنے ناظرین کو، آپ اپنا تفصیلاً تعارف دیجیے اور یہ بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ کہ آپ اس سے پہلے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تھے اور آپ کے ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ جی، میں اگر اپنے تعارف میں اپنے ارلی ڈیز سے سٹارٹ کروں تو میں نے میٹرک کا امتحان اپنے آبائی اسکول گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول راجپیاں سے پاس کیا، اور اس کے بعد میں نے اپنی ایجوکیشن FSc میں نے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مظفر آباد سے پاس کیا، اس پر گریجویشن کی، اور گریجویشن کے بعد میں نے ارتھ کویک کے بعد جو ادارہ بنا سیرا کے نام سے اسٹیٹ لیول پہ، تو اس میں نے 4 سال اپنی سروسز دیں۔ اس کے بعد میں نے کچھ ٹائم یونائٹڈ بینک لمیٹڈ میں سرو کیا، اور اس کے بعد میں آؤٹ آف کنٹری چلا گیا۔ تو میں کوئی لاسٹ 12 ایئرس سے آؤٹ آف کنٹری انگلینڈ میں ہوں، اور وہاں سے میں نے جو مجھے پریکٹیکل جو پالیٹکس کا جو عملی سیاست میں آنے کا شوق پیدا ہوا، وہ وہاں کے سسٹم کو دیکھتے ہوئے میں نے وہاں کے سسٹم کو دیکھتے ہوئے میرے اندر ایک یہ جذبہ پیدا ہوا، اور میں نے یہ اپنا مقصد بنایا کہ مجھے یہ سسٹم کے حساب سے اپنے علاقہ میں اور اپنی ریاست میں سرو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ بلدیاتی انتخابات جو 31 سال بعد 31.5 سال بعد کے ہونے جا رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں اس ڈویژن میں، باقی ڈویژنز میں ہونے لگے ہیں، تو اس کا کریڈٹ آپ کس سے دیں گے؟ اس کا کریڈٹ چونکہ کرنٹ گورنمنٹ نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، ان کا بھی رول ہے، اور اس کا جو مین کریڈٹ میں دوں گا وہ میں عدلیہ کو دوں گا، کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جنہوں نے اسٹینڈ لیا اور سب پارٹیز کو جو ہے انہوں نے کلیکٹیولی اپنے ڈیسیجن کو وہاں پہ امپلیمنٹ کروایا، اور یہ یقیناً یہ کریڈٹ اس وقت جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عدلیہ کو جاتا ہے۔ ناظرین، دیکھا جائے تو ہر کوئی جس سے بھی انٹرویو کیا جائے وہ یہ صرف عدلیہ کو کریڈٹ دیتا ہے، لیکن یہ واحد شخص ہیں جنہوں نے حکومت کو بھی اس کا کریڈٹ دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان میں حکومت کا بھی بڑا کردار ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ حکومت کا کردار تو ہے ہی، کیونکہ انہوں نے جو 10ویں پاس کی شک رکھی تھی، ایک شرط رکھی تھی 10ویں پاس ہونا ضروری ہے، تو پڑھے لکھے شخص کی سوچ، اس کے کام کرنے کا انداز آپ کے سامنے ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ اب آپ کسی وارڈ سے تو ہیں نہیں، آپ کے گاؤں میں مختلف وارڈز ہیں، کتنے وارڈز ہیں آپ کے گاؤں میں اور کتنے کونسلر منتخب ہوئے ہیں، بتائیے گا۔ جی، میرا تعلق چونکہ یونین کونسل راجپیاں سے ہے، اور راجپیاں جو ہے وہ 5 وارڈز ہیں اس کے اندر، اور 5 وارڈ سے ڈفرینٹ پارٹیز کے 5 کونسلرز الیکٹ ہوئے ہیں، اور میں چونکہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوں، تو میں آج آپ کے اس چینل کے ذریعہ اس کے تھرو میں پہلے تو میں اپنی پارٹی اور میں اپنی جو جیت ہے یہ اس کا کریڈٹ میں اپنی عوام کو دوں گا، اور پھر میں اپنی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اور اپنے قائد سردار جاوید ایوب کو اس کا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے مجھے اہل سمجھا اور مجھے نمائندگی کے لیے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آگے لایا۔ اب یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ جو کونسلر ہیں، ظاہر بات ہے آپ ایک ٹیم کی طرح کام کریں گے اپنے سارے UC کے وارڈز کے لیے، تو اس وقت دیکھا جائے کونسلر کے پاس صرف ایک وارڈ ہوتا ہے، ایک محلہ، ایک گاؤں ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس اس وقت 5 گاؤں ہیں، تو آپ اس کے جو بیسک مسائل ہیں کیا کس طریقے سے اس کے لیے کام کریں گے، ان مسائل کو فوکس کریں گے، بتائیے گا۔ میں چونکہ اپنے 12 سالوں میں نے شاید بے شمار وزٹس کیے ہیں پاکستان کے، آلموسٹ اگر کہا جائے کہ میں جو کیلکولیشن ہے میری کہ تقریباً 12 سالوں میں 14 بار اپنے
اپنے ریاست، اپنے علاقہ اور اپنے گاؤں تک آیا. ٹھیک ہے. تو میں ہمیشہ جو چیز فیل کرتا جب میں ایک اس ڈیولپ سسٹم سے جب میں باہر آ کے یہاں پہ دیکھتا، میرے لوگ جو ہے وہ محرومیاں بہت زیادہ تھیں یہاں پہ، ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں کو جب میں نے دیکھا تو اس کے بعد میرا یہ شوق اور بھی بڑھا کہ کیوں نہ مجھے سرو کرنا چاہیے اپنے علاقہ کو. ٹھیک ہے. تو اسی شوق کو اور اسی جذبہ کو لے کر جب میں آگے آیا تو آج چونکہ ہمارے یونین کونسل کی سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے، یہاں پہ 3 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پارٹیز کے ہیں اور جو 2 کینڈیڈیٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی وہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں. تو میں انشاءاللہ میرا یہ میرا یہ مقصد ہے کہ میں ان سب کو ساتھ لے کے چلوں گا، اور میرا مقصد بلا تفریق علاقہ کے اندر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کام جتنا بھی ہوگا انشاءاللہ وہ لوگوں کی بنیادی ضروریات سے شروع ہوگا. اب چونکہ علاقہ کے اندر الیکشن کے دوران بھی، اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا کہ بے شمار مسائل ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں اور وسائل بہت کم ہیں ہمارے یہاں. تو اگر میں سیکٹرز کو لوں تو ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھا جائے، ہیلتھ سیکٹر کو دیکھا جائے، اس سے ہٹ کے لوگوں کی جو بیسک جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر بے شمار ایشوز ہیں جن کو میں انشاءاللہ ایڈریس بھی کروں گا اور ان پہ میں پریکٹیکلی کام بھی کروں گا. آپ نے 2 مین ایشو اٹھائے جیسا کہ تعلیم اور صحت. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو یو سی کے اندر جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں یا پرائیویٹ اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکول میں تو خیر استاد جاتے ہیں کیونکہ ان کا بزنس ہوتا ہے، لیکن جو سرکاری اسکول ہیں کیا ان میں ٹیچرز اویل ہوتے ہیں بچوں کے مستقبل بنانے کے لیے؟ دیکھا جائے تو ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ سرکاری اسکول زیادہ بہتر پڑھاتے ہیں، تو کیا وہاں پہ اس بہتری کے لیے استاد موجود ہیں؟ جی میں اس بارے میں بڑا کلوزلی میں نے اس کو آبزرو بھی کیا. ہمارے بہت سارے جو سکولز ہیں، اسپیشلی پرائمری سکولز کو اگر دیکھا جائے تو پرائمری سکولز کے اندر ٹیچرز نہیں ہیں. ٹیچرز کو چونکہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کچھ لوپ ہولز بھی ہیں کہ بہت دور پار سے ٹیچرز کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اب ٹیچر کا وہاں پہ پہنچنا پاسبل نہیں ہوتا. جب ٹیچر وہاں پہنچتا ہے تو وہ تقریباً چھٹی ٹائم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک وہ سسٹم کے اندر یہ جو پرابلم ہے اس کو انشاءاللہ یہ میری پرائرٹیز میں ہے. اس سے ہٹ کے میں نے کچھ سکولز میں، اسپیشلی میں اپنے سکول کی بھی بات کروں تو وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں. جب ٹیچرز ہی نہیں تو فیسلٹیز کیا ہوں گی؟ یہ تو سچ ہے، واقعی ایسا ہی ہے. لیکن جو ہمارا اسکول ہے وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہائر سیکنڈری اسکول ہے. ٹھیک ہے. جو گرلز کا ہے، جو بوائز کا ہے وہ ہائی اسکول ہے. لیکن میں خود یہ چیز فیل کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ان کے پاس ایون لیبارٹریز خالی پڑی ہوئی ہیں، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. وہاں پہ سپورٹس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، سپورٹس کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں، بچوں کے لیے اٹریکشنز نہیں ہیں سکولز کے اندر. یہ وہ پرابلمز ہیں. ایسی کوئی بھی نہیں ہے کہ بچے اسکولز میں آئیں، زیادہ توجہ دیں پڑھائی کی طرف. جی بالکل. میں تو اس سسٹم کو ایسے سمجھتا ہوں کہ جیسے بچے کو شاید 8 گھنٹے کے لیے قید کر لیا جاتا ہے لا کے، کیونکہ بچے کا جو مینٹل لیول ہوتا ہے اس کو کوئی اٹریکشن چاہیے ہوتی ہے. اس کو کہیں جانے کے لیے اس کو ایک ایسا سسٹم چاہیے ہوتا ہے جس میں وہ شوق پیدا ہو بچے کو کہ میں وہاں جا کے میں یہ ایکٹیویٹیز کروں گا. لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کی کمی ہے اور انشاءاللہ اس پہ میں نے کام کرنا ہے. آپ نے سپورٹس کا بھی ذکر کیا، سپورٹ پہ ہم بعد میں آئیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ صحت پہ آتے ہیں. صحت کے یہ حوالے سے بتائیے گا کہ وہاں پہ کوئی ڈسپینسریز یا سرکاری ہاسپٹلز موجود ہیں؟ جی میری یونین کونسل کے اندر ایک بیسک ہیلتھ یونٹ تو ہے، لیکن وہاں پہ سٹاف کی ہمیشہ کمی رہتی ہے چونکہ یہ بہت ہلی ایریا ہے، پہاڑی ایریا علاقہ ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ جو لوگوں کو خاص کر خواتین کے لیے بہت مسائل ہوتے ہیں، جو پریگننٹ وومنز ہوتی ہیں انہیں شہر تک آنے میں کئی ہوتا ہے کہ کئی خواتین کمپلیکیشنز کی وجہ سے یا تو مر جاتی ہیں یا تو ان کا بیبی مر جاتا ہے. کئی زیادہ مسائل دیکھنے میں آتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کام کریں گے اور آپ کی پلاننگ کیا ہوگی اس کام کے لیے؟ یہ بہت جینوئن ایشو ہے اور میں تھینکفل ہوں کہ آپ نے اس کو ریز کیا. اور اس پہ چونکہ میں نے جو اس پہ پرائرٹیز جو ہے میری ان میں نے جو کام کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس گائنیکالوجسٹ نہیں ہے. تو میں نے انشاءاللہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے میٹنگز کرنی ہے اس بارے میں، اور میری کوشش ہوگی کہ ایٹ لیسٹ ہمیں ہفتے میں 1 دن گائنیکالوجسٹ وہاں پہ اویلیبل ہو، جہاں پہ وہ ہماری خواتین کی چیک اپس ہوں،
ان کی ٹریٹمنٹس ہوں, ان کی ارلی میڈیکیشن اور ٹائملی میڈیکیشن پاسبل ہو سکے. تو اس کے لیے انشاءاللہ میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کانٹیکٹ کرنا ہے اور میٹنگز ارینج کرنی ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ. اب آج کل یہ ایک چیز چل رہی ہے کہ حکومت میں عدم اعتماد کا کافی زیادہ شور چل رہا ہے کہ عدم اعتماد پیش ہونے جا رہی ہے. فرض کیا کہ اگر حکومت میں کوئی رد و بدل آتا ہے تو ظاہر بات ہے اس صورت میں فنڈنگز میں بھی کافی پرابلمز آئے گی. تو اگر حکومت کی جانب سے آپ کو اپنے علاقے کی بہتری کے لیے فنڈز ایشو نہ ہوئے تو دین اس صورت میں آپ کا بیک اپ پلان کیا ہوگا؟ ڈھیروں ایسے کام ہیں سوسائٹیز کے اندر اور کمیونٹیز کے اندر جن کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا. ان کے لیے ایک ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے, ان کے لیے ایک مین پاور چاہیے ہوتی ہے. اور میں جو میرا فوکس ہے انشاءاللہ وہ ہے بھی یہی ہے کہ ہم نے گورنمنٹ فنڈنگ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا. ہم نے ایسے ایسے کام کرنے ہیں جن میں آپ کو بے شمار کام بتا سکتا ہوں جن کے لیے ہمیں پیسے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اگر ایک دو کام آپ گن سکیں ہمارے لوگوں کی, اپنے ووٹرز کی رہنمائی کر سکیں, انہیں زیادہ اعتماد بنے آپ پہ, آپ اگر گنے بتائیں ان لوگوں کو. جی, ان میں جو مین چیزیں ہیں میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ علاقے کے اندر بجلی کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر ہم وہاں پہ بجلی کے مسائل کو ایک لائن مین کے تھرو اگر ہماری یو سی کے اندر ایک کمپلینٹ آفس سیٹ اپ ہو جاتا ہے یا ایک لائن مین کو ہم اس کو ریگولر کر دیتے ہیں تو یہ مسئلہ ہمارا بہت حد تک حل ہو جائے گا. اور اس کے لیے ہمیں فنڈنگ نہیں چاہیے. اس سے ہٹ کے ہمیں اسکولز کے اندر جو ہم نے کام کرنا ہے اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں کم از کم جو لوکل ٹیچرز ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے انشاءاللہ ان پہ ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں سے ہم انشاءاللہ یہ میک شور کریں گے کہ ہماری ٹیچرز وہاں پہ حاضر ہونے چاہیے. اس سے ہٹ کے ایک بہت عام میں جو بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے وہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک کنسیپٹ ہے دنیا کے اندر, جس میں ہم پرائیویٹ این جی اوز کو اور پرائیویٹ کمیونٹی کو ہم انشاءاللہ ان کو ہم آگے لا کے ان کے ذریعے ہم علاقے کے اندر بہت سارے کام کر سکتے ہیں اور وہ پاسبل بھی ہیں. آئی تھنک کہ آپ اتنے ہوپ فل ہیں کہ آپ کے جو باقی کونسلر ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور آپ کی عوام آپ کا ساتھ دے گی. اس میں کتنی ایک وہ ہے, آپ کتنے کس حد تک پر امید ہیں کہ لوگ اور اسپیشلی آپ کے کونسلر جو ہیں آپ کو فالو کریں گے, آپ کے ویژن کو فالو کریں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میں بہت پازیٹیو ہوں انشاءاللہ اور میں سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. میرا جو کام ہے وہ بلا تفریق ہوگا اور میرا ہرگز یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ کسی نے مجھے ووٹ دیا یا نہیں دیا, یا مجھے جس نے ووٹ دیا میں اس کو زیادہ اپنے قریب رکھوں یا اپنے اس سسٹم میں لے کے آؤں. میرے لیے سب لوگ برابر ہیں اور انشاءاللہ ان کو سب کو میں ساتھ لے کے ہم اپنے وہاں پہ جو بزرگ ہیں جو سینئر لوگ ہیں وہاں ان سے ہم انشاءاللہ رہنمائی لیتے ہوئے میں اپنے نوجوانوں کو ان کو میں فوکس کرتا ہوں کہ ان سے کام لینا ہے. نوجوان چونکہ بیک بون ہوتے ہیں کسی بھی سسٹم کے اندر اور ان سے ہم بہت کچھ کام کروا سکتے ہیں. اچھا, ایک مین کوسچن میں آپ سے پوچھنے والی ہوں کہ کل ہمارا ایک کینڈیڈیٹ سے انٹرویو ہوا تھا, انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں میئر کا امیدوار ہوں, میں ہی میئر بنوں گا, پیپلز پارٹی کی جانب سے مجھے ہی امیدوار بنایا جائے گا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, اس میں کتنی سچائی ہے؟ جی اگر میں اپنی بات کروں کینڈیڈیٹ میں بھی ہوں انشاءاللہ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے, لیکن میں اس سب کا جو ہے وہ میں اپنی پارٹی کو اس کی نمائندگی بھی دوں گا اور میں اپنی پارٹی کا جو ڈیسیجن ہوگا وہ میرے لیے لاسٹ ڈیسیجن ہوگا. اگر پارٹی نے مجھے اور میرے لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس پوزیشن کے لیے بیٹر کینڈیڈیٹ ہوں تو انشاءاللہ آئی ول ریپرزینٹ اور میں آئی ول سرو مائی ڈسٹرکٹ انشاءاللہ. فرض کیا پارٹی نے اگر کسی ایسے بندے کو میئر بنا دیا جس پہ آپ کو اعتراض ہو, مطلب آپ سمجھتے ہو کہ یہ بندہ اس ایبل نہیں ہے کہ اس کو یہ چیز دی جائے, دین اس صورت میں کیا آپ پارٹی سے اختلاف کریں گے یا نہیں؟ جی میں ایک بار بڑا کلیئرلی بتا دوں کہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی واحد ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جو سینئر قیادت کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ماشاءاللہ میچور لوگ ہیں سارے اور وہ بہترین فیصلہ کرتے ہیں. چونکہ ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ دیا گیا تھا کہ نہیں پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ٹکٹس کی جو ہے تقسیم ٹھیک نہیں کی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک رائٹ ڈیسیجن لیا اور بہترین لوگوں کو ٹکٹ ایشو کیے. اس کا منہ بولتا ثبوت یہی ہے کہ آج ہم ڈسٹرکٹ مظفر آباد میں تقریباً 17 ڈسٹرکٹ کاؤنسلرز کے ساتھ ہم ٹاپ پہ ہیں.
تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ بہترین فیصلہ ہوگا اور اس کو ہم سب انشاءاللہ قبول کریں گے. یہ بھی سنا ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں مل کر میئر دیں گی، تو اس میں کتنی صحیح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹی میں مشترکہ معاونت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی اگر دیکھیں، اگر اسٹیٹ کی ویلفیئر کی بات کی جائے تو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ چونکہ یہ ایک ایسا الیکشن ہوا جو لوکل باڈیز الیکشن تھا کہ اس میں بہترین لوگ آئے ہیں، نوجوان آئے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ آگے آئے ہیں. تو اگر وہ مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کے اگر کوئی کام کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور ایسا ہونا چاہیے. ایک چیز میں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ مردوں کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے عورتوں کی نسبت. تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے علاقہ ایسا ہے کہ ہلی ایریا ہے وہ، تو وہاں پہ خواتین کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، جیسے ٹیچرز فیمیل ہو گئی، لیڈیز ہیلتھ ورکر ہوگی، اس کے بعد بہت سے ایسی خواتین ہیں جن کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. تو آپ ان خواتین کے لیے کیا اقدام کریں گے اور ان خواتین کو کیسے پروموٹ کریں گے کہ وہ باہر آ کے اپنی خدمات انجام دے سکیں اور لوگوں کو سہولیات دے سکیں اور اپنے آپ کو پروو کر سکیں کہ خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہیں، مردوں کے مد مقابل چل سکتی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے. بہت اچھا کوشچن آپ کا. دنیا کے اندر اب ڈیولپڈ کنٹریز کی اگر ہم بات کریں تو وہاں خواتین اور مرد ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی زندگی کا جو بھی شعبہ ہے، جو بھی پروفیشن ہے، اس کے اندر خواتین آپ کو بالکل برابر ملیں گی. لیکن ہمارے جو پسماندہ علاقے ہیں جیسے کہ گاؤں ہے، وہاں پہ عورتوں کو اگر کوئی عورت ٹیچر لگ جاتی ہے تو اس پہ بھی 100 سوال کیے جاتے ہیں. بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو بچیوں کو 10ویں سے آگے پڑھنے ہی نہیں دیتے، جسٹ کہتے ہیں 10ویں پاس کرو اور شادی کر دو، اپنے سر کا بوجھ سمجھ کے انہیں اتار دیتے ہیں. تو ان والدین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ میں بالکل اس پہ مجھے آلریڈی اس کا اندازہ بھی ہے. یہ واقعی یہ جینوئن پرابلمس ہیں اور ان کے لیے موٹیویشن چاہیے اور اویئرنیس چاہیے. ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آگاہی کا کوئی ہمارے ہاں سورس نہیں ہے کہ کیسے ہم انفارمیشن فارورڈ کریں، انفارمیشن گیدر کی جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو یہ انشاءاللہ ایک سٹیپ ہے اور ایک اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے، اس کو بھی فوکس کیا جائے گا. اسی حوالے سے ایک اور چیز بھی ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہوتے ہیں، گاؤں ہوتے ہیں، دور دراز کے ایریاز ہوتے ہیں، یہاں پہ موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، ان کی شادی کرا دی جاتی ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ کام کریں گے؟ موسٹلی ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے یہ چیز کہ 15 سے 16 سال کی ایج ہوتی ہے یا مطلب کہ 10 سے اوپر ایج کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کی شادی کرا دی جاتی ہے. کئی اس کے ایج سے بڑے لڑکے ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں. تو ان بچیوں کے لیے کتنے مسائل ہوتے ہیں، وہ کن چیزوں کو فوکس کرتی ہیں؟ ان کے کھیلنے کودنے کی عمر میں ان کو یہ سب چیزیں دی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے کیا آپ کام کریں گے؟ جی ماضی میں بھی ایسا ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے. چونکہ ایک جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ہمارے ہاں لیک آف انفارمیشن ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. دوسرا ایک ایشو ہوتا ہے فائنینشیل پرابلم ہوتا ہے. چونکہ ہمارے ہاں جو کرائسز ہیں سب سے زیادہ ان میں یہی ہیں کہ ایک گھر ہے، اس کے اندر اتنے ریسورسز نہیں ہیں. وہاں پہ لوگ یا والدین یہ کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد اپنی بچیوں کی شادی کروا دی جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی جیسے آپ نے پہلے مجھے آپ کوشچن کیا، وہ وہی پرابلم ہے کہ ان بچیوں کے لیے آگے ایجوکیشن کا کوئی نہیں سورس ہوتا. بچیوں کو میٹرک تک تو تعلیم دے دی جاتی ہے، وہاں سے آگے شہروں میں لانے کے لیے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم کمیونٹی لیول پہ ایڈریس کریں گے، ہائی لائٹ کریں گے اور ان پہ ہم نے انشاءاللہ کام کرنا ہے کہ ہم نے بچیوں کی ایجوکیشن کو کیسے ہم نے انشاءاللہ اس پہ کام کرنا ہے اور کیسے ہم نے اس کو اشور کرنا ہے کہ ان کو کوالٹی ایجوکیشن اور ان کی تعلیم کمپلیٹ کی جائے. یہاں پہ ایک بات میں اور کرتا چلوں کہ بہت ساری ایسی بچیاں ہوتی ہیں جن کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ان کو تعلیم ملنی چاہیے اور وہ پڑھنا چاہتی ہیں، اور بہت لائق بچیاں بھی ہوتی ہیں جو جنہیں دوبارہ ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اچھی پوزیشن ہولڈرز بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں شادی بیاہ کر کے تو جی بالکل انشاءاللہ اس کو میں اشور کروں گا کہ ہم کمیونٹی لیول پہ اور یونین کونسل لیول پہ، چونکہ میرا فوکس ہے فی الحال، تو میں ان چیزوں کو وہاں پہ ایڈریس بھی کروں گا اور ان پہ انشاءاللہ کام بھی کرنا ہے ہم نے. اچھا، ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نہیں سمجھتے کہ شہروں کی نسبت گاؤں میں زیادہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کے لیے؟ جس طرح دیکھا جائے وہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، جانور پالے جاتے ہیں، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، پھل ہوتے ہیں، اس کے بعد شہد ہوتا ہے، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو اپنی اویئرنیس بنا سکتے ہیں، اپنی سورس آف انکم بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ شہروں کی طرف بھاگتے ہیں. تو ان کو اویئر کرنے کے لیے، ان لوگوں کو سب کا ایک پروسیس سکھانے کے لیے آپ کوئی کام کریں گے؟ جی بالکل. یہ بھی اگر میں بات کروں جو میری پرائرٹیز ہیں ان کے اندر یہ بھی ہے
کہ ہم نے انشاءاللہ ایگریکلچر پہ کام کرنا ہے, لائف سٹاک پہ ہم نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم بھی ہے, لیکن وہ ایک الگ فیکٹر ہے, اس کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا کبھی. لیکن یہ جو دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں, ہمارے ہاں ریسورسز وہاں موجود ہیں, وسائل میں پانی بھی موجود ہے, زمینیں بھی موجود ہیں, بیج بھی موجود ہیں, لیکن وہاں پہ وہی بات ہے کہ لیک آف انفارمیشن ہے. تو ہم انشاءاللہ ایسے ٹریننگ سیشنز وہاں پہ ارینج کریں گے, ہم لوگوں کو وہاں پہ مدعو کریں گے, ہم ڈپارٹمنٹس کو وہاں لے کے جائیں گے, اور کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کو بیج نہ صرف پرووائڈ کیے جائیں بلکہ ان کو وہاں پہ لگانے کے لیے بھی ہم انشاءاللہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے, اور تاکہ یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ سبزیاں, پھل اور اس طرح کی چیزیں لوگ خود وہاں پہ پروڈیوس کریں, تاکہ وہ چیزیں مارکیٹ میں آئیں, ایک تو ان کے لیے ایک انکم کا سورس بنے, اور ہم کم از کم ان چیزوں میں خود کفیل ہو سکیں. آپ اپنے لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ میرا اپنے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ میں انشاءاللہ ایک عزم, ایک جذبہ, ایک ہمت لے کے آپ کے درمیان آیا ہوں. آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر دیا ہے, اب میرا کام شروع ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ یہ 4 سال ایک بہترین, ایک آئیڈیل, ایک گولڈن پیریڈ ہوگا, اور میں اپنی یونین کونسل کو انشاءاللہ ایک ماڈل یونین کونسل بنا کے دکھاؤں گا, اور میں انشاءاللہ وہ یہ میرا خواب ہے کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ یونین کونسل راجپیاں کو ایک ایگزامپل بنایا جائے گا. تو یہ میرا انشاءاللہ ان کو ایک دفعہ پھر میں تھینک یو بھی کروں گا سب کو, اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ سب کے ساتھ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے میر غلام مصطفیٰ, جنہوں نے اپنے علاقے راجپیاں کو ایک ایگزامپل بنانے کا خواب دیکھا ہے, اور ان کی پر امید بھی ہے کہ اس خواب کو پورا کریں گے اور اپنے عوام کی اچھے سے اچھے, بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں گے, ان کے لیے سرو کر سکیں گے. ناظرین, آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ, تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ.